ایک ایسا شخص جس نے اپنی پڑھائی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی تھی، لیکن کچھ سالوں بعد یہ اتنا امیر ہو گیا کہ ہر مہینے 8 لاکھ روپے کے صرف ربر بینڈز خریدتا تھا جس سے یہ اپنے پیسے باندھ سکے۔ ایک دفعہ اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے 20 لاکھ ڈالرز کو آگ لگا دی۔ فیک ڈگریز اور فیک لاٹری ٹکٹس بیچنے والا یہ شخص اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک سال کی کمائی کا 10% یعنی کہ 2.1 بلین ڈالرز یا پھر 500 ارب پاکستانی روپیز، اتنے پیسے تو چوہے کترتے تھے یا کسی اور وجہ سے خراب ہو جاتے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج تک کے دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ مافیا کی، جسے کنگ آف کوکین بھی کہا جاتا ہے، پیبلو ایسکوبار کی۔ ہمارے چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ پیبلو ایسکوبار کو لیٹ 19 کے دور میں کوکین ڈرگز اور دنیا میں کئی اور جرائم کا بادشاہ مانا جاتا تھا۔ دنیا میں کوکین کی 80% ڈیمانڈ یہ شخص پوری کرتا تھا، جس وجہ سے اسے ڈرگ لارڈ بھی بولا جاتا تھا۔ 1992 میں پیبلو ایسکوبار 30 بلین ڈالرز کا مالک تھا۔ اس وقت برنائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ اگر آج پیبلو زندہ ہوتا تو دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام شامل ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ سپلائی کا نیٹ ورک اتنا سٹرونگ تھا کہ صرف امریکہ میں ہی 90% کوکین اس کا نیٹ ورک سپلائی کرتا تھا۔ جی ہاں، 90% کوکین صرف امریکہ میں یہ سپلائی کرتا تھا۔ اس خطرناک سپلائی نیٹ ورک کو ایک آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ تھا پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر۔ اس آئی لینڈ پر ایک پورا ایئرپورٹ موجود تھا جس پر کوکین سے بھرے ہوائی جہاز ریفیولنگ کے بہانے لینڈ کرتے تھے اور ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں کے ذریعے امریکہ میں سپلائی کی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ ہفتے یا مہینے میں ایک بار نہیں بلکہ دن میں یہ 5 سے 6 دفعہ ہوتا تھا۔ اس وقت امریکہ میں ڈیلی 15,000 kg کوکین بیچا جاتا تھا، جو کہ پورے سال کا 5,40,000 kg بنتا تھا۔ جی ہاں، پورے سال میں پیبلو 5,40,000 kg کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا، اور اس وقت 1 kg کوکین کی قیمت امریکہ میں $70,000 ہوتی تھی، جس کا مطلب کہ پیبلو ایسکوبار ایک سال میں 378 بلین ڈالرز کی کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا، اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کے مطابق جو کوکین یہ شخص $70,000 کی سیل کرتا تھا وہ اس کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹ کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی اس کو $60 ملین ایک دن کا بچتا تھا، جو کہ سال کے $22 بلین بنتے تھے۔ پیبلو ایسکوبار کے پیسوں کی مالیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈز نے سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی، اور پیبلو کا 1980 میں ایک سال کا پروفٹ $22 بلین تھا۔ پیبلو اس سارے پیسے کو کیش کی صورت میں رکھتا تھا اور ان سارے پیسوں کو باندھنے کے لیے ہر مہینے 8 لاکھ روپے کے صرف ربر بینڈز خریدتا تھا۔ یاد رہے کہ امریکہ کے صدر کی ایک مہینے کی سیلری سے زیادہ پیبلو ایسکوبار اپنے پیسوں کے لیے ہر مہینے ربر بینڈ خریدتا تھا۔ ظاہر ہے کہ پیبلو اتنے پیسے بینکوں میں نہیں رکھتا تھا، تو اس نے آئی لینڈ میں پیسوں کو رکھنے کے لیے بہت بڑے بڑے گوڈاؤن بنائے تھے، جہاں وہ سارا پیسہ سٹور کرتا تھا۔ سٹور کیے ہوئے پیسوں کا 10% سالانہ، جو کہ $2 بلین سے زیادہ بنتے تھے، اس کو چوہے کھا جاتے تھے یا پانی کی وجہ سے خراب ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے میڈلن کے پہاڑوں میں اپنی فیملی سمیت پناہ لے رکھی تھی۔ وہاں اس کی بیٹی کو سردی لگنے لگی تو پیبلو نے بیگ سے $2 ملین کیش نکال کر اسے آگ لگا دی۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک انٹرویو میں بتائی۔ اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا انجام بھی بہت خوفناک ہوتا ہے، تو 1993 میں پیبلو ایسکوبار ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ وہ شخص جس نے پوری دنیا کو ہلاک کر رکھا ہوا تھا، آخرکار مارا گیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار ویڈیو میں۔